بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کریمہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، ملا جیون علیہ الرحمہ کی تفسیری افادات کی روشنی میں اس آیت کی جو تصریحات کی گئی ہیں، اس سے پہلے اس آیت کریمہ کے بارے میں ایک اجمالی گفتگو کی جا چکی ہے۔ ملا جیون علیہ الرحمہ آغاز میں فرماتے ہیں کہ پچھلی شریعتوں میں جو روزے کا دورانیہ تھا، یعنی کھانے اور پینے اور جنسی خواہش کی تکمیل سے رکنے کا، جسے صوم کہتے ہیں، وہ دورانیہ، یہ اجازت جو تھی ان تینوں چیزوں کی، مغرب سے لے کے عشاء تک تھی، اور اس کے بعد پھر کھانا پینا اور یہ تینوں چیزیں حرام ہو جاتی۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ حکم سابقہ شریعتوں کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک باقی رہے اور اسی پہ شروع میں عمل ہوتا رہا، یہاں تک کہ کچھ واقعات ایسے پیش آئے کہ سیدنا عمر اور دیگر صحابہ نے عشاء کے بعد رمضان کی راتوں میں بعض ایسے اقدامات کیے جو روزے کے منافی تھے۔ اس کے بعد ان تمام حضرات کو ندامت ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں آ کر واقعے کو نقل کیا، تو اس موقع پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ ان سے جو فروگزاشت ہوئی یہ سب معاف کر دی گئی، اور اب روزے کے دورانیے کو بڑھا دیا گیا کہ تینوں مفترات، تینوں چیزیں یعنی کھانا پینا اور جنسی خواہش کی تکمیل صبح صادق تک اس کی اجازت ہے۔ البتہ ان میں سے کھانے پینے کے علاوہ جو جنسی قرب ہے، اس کو اعتکاف کی روزے کی راتوں میں ممنوع قرار دیا گیا، وہ ایسے ہی باقی ہے۔ اور اس جنسی قربت کے جواز کی باقاعدہ اطلاع دی گئی کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ اب رفث کے کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں رفث کے اصل تو معنی یہ ہے کہ جنسی تعلق سے پہلے جو مقدمات ہیں اسے رفث کہتے ہیں، ولا رفث ولا فسوق ولا عصیان۔ لیکن یہاں پہ مرادی معنی جو ہے وہ یکجائی ہے، اور فرماتے ہیں کہ گویا احل لکم لیلۃ الصیام، اور لیلۃ الصیام سے مراد جو ہے فی تمام اللیلہ، یعنی مغرب سے لے کے صبح صادق تک، یعنی پوری رات جو ہے یہ محل ہے، اور اس میں جواز ہے کھانے پینے اور جنسی خواہش کی تکمیل کا۔ لیکن یہ یہاں پہ جو آیت کریمہ میں جس مفطر کا ذکر کیا ہے وہ رفث کا ہے، وحل لکم لیلۃ الصیام الرفث۔ اور اسی کو ایک دوسرے آیت میں ان الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ آواز پہنچ رہی ہے آپ حضرات تک؟ جی پہنچ رہی ہے۔ وقد افضى بعضكم الى بعض، یہ گویا قرآن کی تعبیر ہے
اسی طرح قرآن کی ایک تعبیر ہے اس خاص عمل کے لیے، فلما تغشاها۔ اسی طرح اللہ کا ایک فرمان ہے باشروہن۔ تو گویا اس عمل کی تعبیرات قرآن میں مختلف ہیں، اور اس کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد پھر ایک بات یہ کہتے ہیں کہ جب اس حکم کی حکم عدولی ہوئی بعض صحابہ سے ابتدا میں، تو اس کا نام وقت تختانون، خیانت رکھا گیا۔ یعنی گویا اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے، اس حکم کا پابند رہنے میں انسان کے لیے امانت اٹھانا ہے اور امانت کی صفت کو ادا کرنا ہے، اور ان احکام کی حکم عدولی گویا خیانت میں داخل ہے کہ اس کے اثرات روحانی طور پہ بھی پڑتے ہیں اور جسمانی طور پہ بھی پڑتے ہیں۔ پھر ایک بڑی خوبصورت تعبیر اللہ تعالی نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ تو یہاں پہ جو تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح انسان کا لباس بالکل اس سے چپکا ہوا ہوتا ہے اور انسان کے ساتھ ہوتا ہے، تو گویا ایسے ہی مرد و زن نکاح کے رابطے سے ایک دوسرے سے قربت رکھتے ہیں، جس طرح لباس اور لباس پہننے والوں کے درمیان قربت ہوتی ہے، کہ مرد جو ہے وہ بیوی کے لیے لباس کی طرح ہے، اسی طرح بیوی مرد کے لیے لباس کی طرح ہے۔ تو اس میں گویا بہت سی اس تعبیر میں اسرار و رموز پنہا ہے کہ ایک تو دونوں ایک دوسرے سے اللہ کے نام پہ، شریعت کے نام پہ، نکاح کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں۔ اس حلال ہونے کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے روزے کی دورانیہ میں یہ برداشت کرتے ہیں، تو گویا ان کو اجر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کے لباس کی خوبی ایک یہ ہوتی ہے کہ جو شخص لباس پہنتا ہے اس کو اس کی مختلف چیزوں کو، اس کے ستر کو ڈھانک لیتا ہے، عیوب کو چھپا لیتا ہے۔ تو اسی طرح بیویاں جو ہیں وہ بھی مردوں کے لیے ساتر ہیں، اور مرد جو ہیں بیویوں کے لیے ساتر ہیں، یعنی ان کی ہر برے اور غلط فعل سے ایک دوسرے کو بچاتی ہیں اور بچاتے ہیں۔ اسی واسطے اس کو کہتے ہیں کہ سیر چشمی عطا ہوتی ہے نکاح سے۔ تو برے افعال یا بدکاری کے ارتکاب سے شادی شدہ جوڑا شادی کی وجہ سے بچتا ہے، اور وہ پاک دامن عفت مآب رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں دونوں جملوں میں اس کے بعد تسلی دی ان لوگوں کو جن سے اس سے خلاف ارتکابات ہوئے تھے، اور پھر انہوں نے اس کا لحاظ نہیں رکھا تھا کہ اس دور میں جو کچھ ان سے ہوا اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ملا جیون فرماتے ہیں یعنی اب وہ جو پہلے جو چیزیں آپ کے لیے رکاوٹ تھی وہ رکاوٹ دور کر دی گئی۔ اب اپنے حرم سے آپ جو ہے یکسو ہو سکتے ہیں اور
زن و شو کے تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ شریعت نے اس تعلق کو بھی جو خالص انسانی فطرت کے تحت اور جذبات کے تحت قائم ہوتا ہے، اسے بھی ایک نیا رنگ دیا ہے کہ اس کا مقصد آپ کے لیے صالح نیک اولاد کا حصول ہو، بقائے نسل ہو، اور دنیا کی بقا کے لیے، نسل کے وجود کے لیے یہ تعلق قائم کیا جائے، اور تاکہ توالد و تناسل ہو سکے۔ اسی لیے وہ تمام کاوشیں اور وہ تمام ذرائع جو زوجین اختیار کرتے ہیں اولاد کو میں تاخیر کے لیے، وہ جائز نہیں ہے عام حالات میں، اور ان سے بچنا ضروری ہے، چاہے وہ کیسے ہی جذبہ کیسے ہی آزار بیان کیے جائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 2 اولاد میں فاصلہ رکھنا چاہیے تاکہ تربیت اچھی ہو سکے۔ یہ بھی فلسفہ دینی فلسفہ نہیں ہے، بلکہ اسے بھی مغربیت کا رنگ چڑھا ہوا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ترغیب میں جو فرامین آپ کے جو موجود ہیں، تزوج الودود الولود، الولود الولود، یہ 2 صفات بیان کی گئی ہیں خواتین کی، پیار کرنے والی، محبت کرنے والی، اور زیادہ جو ہے جن کے ہاں اولاد ہو۔ اور ظاہر ہے کہ اس کا اندازہ ہونے والی بیوی کے رشتے، پھوپھیاں اور خالاؤں اور ان سے اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر طبی ذرائع بھی ہیں۔ تو یہ حکم ہے، اور 2 اولاد کے درمیان فاصلہ کرنے کا جو ایک فیشن ہے، یا آج کل ایک فیشن یہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے فوراً بعد وہ ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں موانع حمل، کہ ابھی تو گھومنے اور کھیلنے اور کودنے اور مختلف تفریح کا دن ہے، چند سال ایسے ہی گزرنے چاہیے، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ یہ فلسفہ بھی شرعی فلسفے سے متصادم ہے، فطرت کے متصادم ہے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ممانع کے استعمال سے مکمل طور پہ بانجھپن پایا جاتا ہے، پھر وہ اولاد ہوتی بھی نہیں۔ بہرحال تو اس طرح کے فلسفوں سے گریز کرنا چاہیے۔ اس بارے میں ایک مرتبہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے اجلاس کے ختم کے بعد جماعت اسلامی کے امیر محترم سابق ڈاکٹر عبدالحق صاحب نے اخبارات کو ایک انٹرویو دیا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر زوجین چاہیں کہ 2 اولاد کے درمیان وہ فاصلہ رکھیں تو اس کا ان کو اختیار ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اخبارات میں یہ چیز آئی تو ہم نے اس کا نوٹس لیا، اور اپنے خاص انداز میں ہم نے بتانے کی کوشش کی کہ یہ فقہی اور قرآنی فلسفے کے خلاف یہ رائے ہے، اور خود جو تفسیری نوٹ مولانا ابو الاعلی مودودی نے اپنی کتاب پردہ میں، اور اسی طرح جو ہے وہ نسبندی کے سلسلے میں جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اور پردے میں، اس کے ہم نے حوالے دیے۔ دعوت اخبار میں شائع ہوا یہ مراسلہ، تو اس کے بعد جماعت اسلامی کے ایک ذمہ دار کی طرف سے بیان آیا کہ جو مراسلہ لکھا گیا ہے اس کی زبان اور اس کا اسلوب بڑا شستہ، قابل احترام اور بہت عمدہ ہے، یعنی آدھے مراسلے میں ہمارے مراسلے کی ستائش کی گئی۔ اس کے بعد اصل موضوع پہ جو گفتگو کی گئی
کہ وہ یہ کہ ایسا ہوتا ہے کہ جماعت کے بہت سے بڑوں میں آپس میں ایک دوسرے کی رائے سے اختلاف ہوتا ہے، ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے، اس پر مراسلے کو ختم کر دیا گیا۔ تو گویا یہ بتایا گیا کہ اگر مولوی صاحب کی رائے یہ رہی ہے تو عبدالحق صاحب نے جو رائے دی ہے وہ ان کی اپنی رائے ہے، لیکن جو اصل بات تھی وہ ہم نے واضح کر دی تھی۔ تو یہی ہے کہ یہاں پہ دیکھیے فرمایا گیا کہ آیت کا جو انداز ہے، جو اسلوب ہے کہ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، تو یہاں ابتغاء سے مراد جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ توالد و تناسل ہے، اور اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی نقل کیا گیا، تزوجوا تناکحوا توالدوا تناسلوا فانا اباہی بکثرت امتی ولو کان سقطا۔ تو گویا یہ مفہوم نقل کیا گیا روایات کا، اور ایک تعلیم یہ بھی دی گئی کہ یہ ابتغاء، یہ زنو شو کا جو آپسی تعلق ہو، یہ صرف طبیعت کے تقاضے کی بنیاد پہ خواہش کی تکمیل کے لیے نہ ہو، مثل البہائم، ایسا نہ ہو، بلکہ اس کا مقصد صالح، نیک، عفت و پاک دامنی کا بقا اور نسل و توالد کا ارتقاء ہونا چاہیے۔ اور فرما دیا یہ بھی کہ وابتغوا ما كتب اللہ لکم اے الاتیان فی الطہر، اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ جنسی تعلق پاکی اور طہر کی حالت میں قائم ہونا چاہیے، اور جو اس کا اصل مقام ہے وہیں سے رابطہ ہونا چاہیے، اور خاص ایام میں رابطہ نہیں ہونا چاہیے، یا اس سلسلے میں فروگزاشت اور دیگر انداز سے نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کا مطلب واضح ہے کہ یہ تعلق صرف میاں بیوی ہی کے درمیان ہونا چاہیے، یا جو پہلے باندیوں کا اور غلاموں کا طریقہ تھا ان میں اب اس کا بقا، اس کا وجود ہے نہیں، تو اب ایک ہی وجود، ایک ہی چیز رہ گئی ہے، وہ نکاح۔ نکاح کے علاوہ جتنے تعلقات ہیں وہ حرام ہیں۔ کوئی اس سلسلے میں بہت سی باتیں ایسی آتی ہیں کہ کوئی کسی کو کہتا ہے یہ تو ہم نے ان کو بہن بول رکھا ہے، ان کو ہم نے بیٹی کی طرح سمجھا ہے۔ یقیناً یہ چیزیں عمر اور اس کے تقاضے کے حساب سے بول صحیح ہے، لیکن اس سے نہ کوئی پردہ ختم ہوتا ہے، نہ شریعت کا کوئی حکم اس سے کم ہوتا ہے۔ ایک شفقت، اور اس کے لیے ٹھیک ہے بھائی، ظاہر ہے کہ دوستوں کی بیٹیاں اور دوستوں کی وہ گھر جیسی ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں شرعی پردہ ختم ہو جائے۔ شرعی پردے کی اور ان چیزوں کی کا لحاظ ضروری ہے۔ ایک قول انہوں نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ اس میں ما کتب اللہ میں یہ بھی نہی عن العزل، جو میں نے پہلے بتایا کہ اولاد سے گریز کی ساری کاوشیں ممنوع ہیں، اور کہتے ہیں کہ پھر اس آیت میں اور بھی تفاصیل مفسرین نے نقل کی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں جہاں تک کھانے اور پینے کا فرمان ہے، کلوا واشربوا، تو اس سلسلے میں وہ واقعہ نقل کرتے ہیں جو میں نے کل نقل کیا تھا کہ سرما ابن عباس نے، وہ ایک بیچارے مزدور پیشہ نادار آدمی تھے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، اور کھیت وغیرہ میں مزدوری کر کے کھاتے پیتے تھے، کہ ایک دن رمضان میں وہ آئے، طبیعت پہ سستی اور تکان تھی، آتے ہی ذرا سا لیٹے اور آنکھ لگ گئی، جس کی وجہ سے وہ کھا پی نہیں سکے۔ ان کی بیوی کھانا تیار کر کے لائی بھی،
लेकिन ये सो चुके थे तो अब गोया इनके लिए हराम हो गया था खाना। अब सुबह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका चेहरा देखा तो इंतहाई कमजोर नातमा चेहरा बदला हुआ, पीला पड़ा हुआ। तो आपने पूछा मियाँ क्या हुआ? तो उन्होंने रात की कहानी सुना दी। तो ऐसे वक्त में कहते हैं कि यह आयत करीमा नाजिल हुई और खाना और पीना गोया अब एक खास मकसद तक के लिए, यानी सुबह सादिक तक के लिए जायज हो गया। तो जिस तरह जिनसे ताल्लुक जायज हुआ है, इसी तरह खाना पीना भी जायज हुआ। और बताते हैं कि गोया इसके जरिया सैयदना उमर बने और उन्हें अल्लाह की तरफ से जब उन्होंने इस तरह की गोया लग़ज़िश हुई तो तौबा तिल्ला किया, तो उसके बरक़ात ज़ाहिर हुए। तौबा की बहुत बरक़ात हैं। जब इंसान इस्तिग़फ़ार करता है, तौबा की जो शक्ल है, तो उसके तरफ अल्लाह की रहमत मुतवज्जह होती है, उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है, क़ल्बी सुकून नसीब होता है। इस वास्ते तौबा इस्तिग़फ़ार जो है शार बनाना चाहिए। और मतलब यह है कि अब तुम्हारे लिए खाना पीना मगरिब से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब से लेकर सुबह सादिक तक जो है जायज़ है। और यहाँ पे काला डोर और सफ़ेद डोर को रात और दिन से तशबीह दी है। और इस सिलसिले में मज़ीद फरमाते ये तशबीह जो है वाज़ेह है और एक खूबसूरत इस्तिआरा है। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो मिन है, ये मिन जुज़ियत व बादियत तबईज़ के लिए हो। और इस सिलसिले में अदी इब्न हातिम से एक वाक़या उनका नकल किया है मुफस्सिरीन ने, कि उन्होंने क्या किया कि दो धागे उन्होंने लिए, एक सफ़ेद धागा और एक काला धागा, और उन दोनों धागों को अपने तकिए के नीचे रख दिया और फिर उनको वो देखते रहते थे। जब वो स्याह और काला धागा नजर आने लगता कि ये स्याह है ये काला है, यानी रात की तारीकी में दोनों काले ही नजर आते रहे होंगे। लेकिन जब कुछ पौ फुटती और जो है रात की तारीकी कम होती, तो जब उसमें इम्तियाज होने लगता कि काला है ये सफेद है, तो उसी हिसाब से गोया वो रोजा शुरू करते। तो कहते हैं कि मैंने ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई कि मैंने ऐसा कर रखा है। तो आपने फरमाया लंबी गर्दन वाले, ये मुराद नहीं है, बल्कि यहाँ पे दिन की सफ़ेदी रात की तारीकी मुराद है। सफ़ेद धागा और ये इसमें इम्तियाज नहीं है। ये तफसील आपके अलमदारिक में नकल की है, कशाफ में भी नकल की है, और इसका तस्करा इमाम ज़ाहिदी ने भी कुछ तब्दीली और इख्तलाफ के साथ किया है। तो कशाफ में कुछ अलग सी बात है, वो ये जिसका हुसैनी में तस्करा है, सहीहैन से उन्होंने नकल किया कि बाज़ सहाबा जब यह आयत नाजिल हुई तो उन्होंने क्या किया कि स्याह धागा और काला धागा उन्होंने बांध लिया और खाते पीते रहते और जिनसी अमल करते, यहाँ तक के उनसे पूरे तौर पे वो इम्तियाज हो जाता, तो फिर वो रुक जाते। तो इस सिलसिले में जब यह आयत करीमा नाजिल हुई और खैत अबियद और असफद का मफहूम बयान किया गया, बताया गया कि इससे मुराद जो है ये रोशनी है और तारीकी है। तो इस सिलसिले में अब एक मसला और है। कहते हैं कि देखिए, जब कोई बयान आए, कोई हुक्म दिया जाए, उस हुक्म देने के बाद उसके मुतालिक जो है मज़ीद तौज़ीहात फौरी होनी चाहिए या उसी के साथ होनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि इस सिलसिले में उसूलियीन का इख्तलाफ है और
بعض حضرات نے، فقہا نے اور متکلمین نے یہ جائز قرار دیا ہے کہ بیان بعد میں بھی توضیح آ سکتی ہے، اور یہ ابو علی ابو ہاشم کا مسلک ہے۔ ان کا مسلک یہ ہے کہ نہیں، بیان اور اس کی توضیح ایک ساتھ ہونی چاہیے۔ اسی طرح اور بھی اس سلسلے میں گفتگو کی ہے کہ ضروری ہے کہ پہلے رمضان آیا اور اس کے بعد رمضان کے چند روزے بیان کیے گئے، پھر رمضان کے جو احکام تھے وہ بیان کیے گئے، اور اس کے بعد پھر رمضان کا دورانیہ کم رکھا گیا، اس کے بعد رمضان کے دورانیے کو بڑھایا گیا۔ تو اس اعتبار سے مختلف بیانات ایک حکم کے سلسلے میں آتے رہے ہیں، اور یہ لوگوں کے طبائع اور مزاج اور زمانے کے احوال کے حساب سے تدریجی احکام آتے رہے ہیں، تاکہ انسانی مزاج احکام کا عادی بن سکے۔ اور یہ گویا تفصیلات ہیں۔ علامہ سیوطی نے، جو صاحب اتقان فی علوم القرآن ہیں، انہوں نے بھی تفصیلات یہاں بیان کی کہ دیکھیے یہاں پہ جب الخیط الابیض یعنی ظاہر ہو جائے تو کھانا اور پینا حرام ہے، اور اس کے بعد فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور پھر یہ مسئلہ کہ غائط مغیہ میں داخل نہیں ہوتی، یعنی رات شروع ہوتے ہی روزہ ختم۔ چونکہ روزہ کہتے ہیں لغت میں مطلق رکنے کے، چاہے ایک گھڑی کسی چیز سے رک جانے کا نام الصوم ہے، لیکن یہاں پہ غائط کو ذکر نہیں کیا گیا، اور اس کے بعد جب غائط ذکر کر دی جائے تو امتداد حکم میں ہوتا ہے۔ غائط ذکر کی حتیٰ اللیل ثم اتموا الصیام الی اللیل، تو اب صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک پورا دورانیہ ممتد رہے گا، یعنی اس دورانیے میں مکمل حکم رہے گا کہ ان تینوں چیزوں سے رکا جائے۔ اور اسی طرح اہل کلام نے اس پہ تفصیلی گفتگو کی ہے، اصولیین نے، اور شیخ الامام فخر الاسلام البزدوی جو ہے اشارۃ النص کی بحث میں بیان کیا ہے کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر غسل کی ضرورت ہو تو وہ غسل جو ہے اگر کسی وجہ سے فجر تک ہے تو روزہ خراب نہیں ہوگا، وہ کراہت ہے، لیکن ظاہر فجر فرض ہے، اس کو پڑھنے کے لیے اس سے پہلے غسل ضروری ہوگا۔ لیکن اگر ظاہر صبح ہو گئے، صبح ہونے کے بعد فجر بھی کچھ دیر کے بعد پڑھی جاتی ہے، تو یہ جو دن کا وقفہ اگر کچھ جنابت میں گزرے تو اس سے روزے کے لیے ممانعت نہیں ہے۔ اور گویا دن میں غسل وہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہاں پہ روزہ اس کے لیے اشارۃ النص سے ثابت ہے، اور بعض اصحاب اہل حدیث کہتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں روزہ نہیں ہوتا، اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں من اصبح جنوبا فلا صوم له۔ تو اس حدیث اور اس طرح کے روایت سے بعض ظواہر اور اہل حدیث نے استدلال کیا ہے کہ جنابت کی حالت میں گویا روزہ نہیں ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے، جمہور علماء ایسے قائل ہیں کہ روزہ تو ہو جائے گا۔ اب اس کے احکام الگ الگ ہیں، ظاہر اگر فجر پڑی ہے تو بہت معمولی سا وقت ہی جنابت کی حالت میں، روزے کی حالت میں گزرا،
اب اگر خدا نخواستہ کسی کی فجر بھی چھوٹ گئی اور اس کے بعد پھر وہ کافی دیر تک رہا، تو یہ الگ ہے کہ یہ عمل مناسب نہیں ہے، لیکن نفس صوم کی صحت پہ اس سے اثر نہیں پڑے گا، یہ عمل ناپسندیدہ ہوگا۔ پھر اللہ نے فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، یعنی اس میں اس بات کا اشارہ موجود ہے کہ اگر جنسی خواہش کی وجہ سے کوئی روزہ توڑتا ہے قصدن، تو اس کے لیے کفارہ بھی ہے، قضا بھی ہے۔ اسی طرح قصدن کوئی کھانا اور پینا کھاتا اور پیتا ہے روزے کی حالت میں، تو اس کے لیے قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ اور اس کی تفصیلات بتائیں۔ ثم اتموا الصیام، اور کہتے ہیں دیکھیے الصوم هو الکف من هذه الثلاث، کہ روزہ صوم اللہ کے لیے ان تینوں چیزوں سے رکنے کا نام، یعنی عقل اور شرب اور جمع، ان چیزوں سے رکنے کا نام جو ہے وہ صوم ہے۔ اب اگر اس کے خلاف کرتا ہے قصدن، اگر یکجائی کرتا ہے یا تو اس پر جس طرح کفارہ ہے، ایسے ہی قصدن کھا لیتا ہے، قصدن پی لیتا ہے، تو بھی کفارہ ادا ہوگا۔ احناف کا مسلک یہ ہے، لیکن شوافی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کفارہ جو ہے صرف جنسی جنسی عمل کے سلسلے ہی میں کفارہ واجب ہوگا، اور وہ اعرابی کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں اس سے اس کا صدور ہوا تھا۔ اس نے اپنے خاص بلیغ انداز میں بیان کیا تھا، چمچماتی چاندنی میں کہاں نظر پڑی، وہ تفصیلات آپ جانتے ہیں۔ بہرحال تو مقصد یہ ہے کہ وہ وہیں تک محدود مانتے ہیں، اور قصدن کوئی کھا لے یا پی لے تو اس سے کفارے کے قائل سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، یہ سما جو ہے آپ کلمات کی بحث میں پڑھ چکے ہیں، حروف کی بحث میں، کہ سما عام طور پہ تراخی کے لیے آتا ہے، صرف تراخی ہی کے لیے نہیں آتا، یاد رکھیے گا، تراخی کے لیے بھی آتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ فجر بعد جو ہے فجر سے ہی روزہ شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی رات آئی تو گویا دن کا ایک حصہ، ابتدائی حصہ، وہاں سے روزہ شروع ہوا، اور رات کا ابتدائی ایک جز جو ہے وہ بھی روزے کے سلسلے میں ہوا۔ بغیر اس کے کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ رات جب آپ نے روزہ شروع کیا اور ایسے وقت میں شروع کرتے ہی تو یہ رات کا یہ ایک جز تو روزے میں نہیں گزرا، اور ایسے ہی جیسے ہی رات شروع ہوئی، غروب ہوا، فوراً آپ نے کر لیا، تو غروب کا ایک لمحہ اس میں داخل ہوا۔ اسی لیے سنت ہے کہ نیت کرنا ضروری ہے، بغیر نیت کے تو عبادت ہوتی ہی نہیں۔ لیکن نیت سے مراد وہ نیت نہیں ہے جو کیلنڈر میں لکھی رہتی ہے بیسو میں غد نویتو، پتہ نہیں کہاں سے یہ الفاظ جو ہے عربی میں بنا کے تمام اردو کیلنڈر میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور عام لوگ سمجھتے ہیں کہ حدیث ہے، کیا ہے۔ بہرحال وہ تو عربی الفاظ ہیں، الفاظ سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ استحضار کے لیے ٹھیک ہے کہ بھائی روزہ رکھ رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، استحضار کے لیے الگ ہے، لیکن آپ کے نیت کا نام ہے دل کے ارادے کا، اور دل سے ارادہ کافی ہے۔ پھر شہری کھانا، اسی طرح آپ کے وضو کے لیے جا کے بیٹھنا، یہ سب نیت ہی میں داخل ہے۔ بہرحال یہ کبھی لفظی گفتگو ہوتی ہے، اور تو گویا شریعت میں روزہ نام ہے کہ رات تک، یعنی جیسے ہی غروب شروع ہو اس وقت تک، یعنی اگر دن کا ایک حصہ، ایک منٹ بھی